بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، اے علی، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرے، جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے، تیسرے، بے نکاحی عورت یا مرد جب ان کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے نماز۔ نماز کا جب مستحب وقت آ جائے، کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اول وقت میں جن کا پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوگا اذان دے کر فوراً نماز کھڑی کر دی جائے، کیونکہ اس نماز کو جلدی پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس میں تاخیر نہ کیا کرو کیونکہ یہ یہود کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے۔ اور کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ کچھ تاخیر سے پڑھو، جیسے فجر ہے، فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر جو ہے وہ روشنی میں پڑھا کرو، یعنی تھوڑی سی بالکل اندھیرا، گھپ اندھیرا نہ ہو، کچھ روشن ہو جائے مطلع، تو پھر فجر کی نماز ادا کرو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ ظہر کے بارے میں فرمایا کہ جب ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، یعنی زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ اس کو ذرا قدر تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جس نماز کا مسنون وقت، مشروع وقت آ جائے، اس نماز کو پھر اس وقت سے نہ ٹالا جائے، تاخیر نہ کی جائے بلا وجہ۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سفر ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز کو مؤخر نہ کیا جائے۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو اوقات کی تفصیل ہے یہ مردوں کے لیے ہے، کیونکہ مردوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں اور عشاء میں اور فجر میں تفصیل فرمائی۔ عورتوں کے لیے نماز کا اول وقت مستحب وہ اول وقت ہی ہے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے جماعت میں شامل نہیں ہونا، انہوں نے گھر میں ہی رہنا ہے، تو ان کے لیے تو بہتر ہوتا ہے کہ جو ہی اذان ہو بس کام کاج چھوڑ کر اپنی نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور نماز پڑھ کے فارغ ہو کر کاموں میں لگیں، تاکہ پھر اللہ وقت میں بھی اور کاموں میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا جنازہ۔ جنازے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جنازہ جب میت فوت ہو جائے تو جلدی سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو اس کے اصل ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ جب بے نکاح مرد یا بے نکاحی عورت کہ اس کا کوئی جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے۔ نکاح میں جلدی کرنا، جلدی سے مراد یہ ہے کہ تاخیر نہ کرنا، یہ آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے مسائل سے بچ جایا کرتا ہے۔ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، کیونکہ اس سے انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی آدمی کا دامن پاک ہو جاتا ہے، صاف رہتا ہے اور اس کے کردار پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بالخصوص جہاں کچھ سٹیٹس بن جاتا ہے لوگوں کا،
کہ شادیوں میں بڑی تاخیر کر دی جاتی ہے، بالخصوص بچیوں کی شادیاں جو ہیں بڑی مؤخر کی جاتی ہیں، حالانکہ زیادہ مؤخر نہیں کرنی چاہیے، شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے۔ اس سے ایک تو جو عفت و عصمت کی حفاظت رہتی ہے، والدین کی بھاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بچی جب تک گھر میں ہے والدین کے لیے وہ ایک درد جو ہے وہ بڑی فکر مندی کی چیز ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو پوتے نواسے یہ جو خوشیاں ہیں یہ بھی اللہ بڑی جلدی دکھا دیتے ہیں انسان کو اگر جلدی شادی کر دی جائے، تو کافی سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ بس پھر یہ تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز کرنی پڑے گی، ہم اپنا تھوڑا سٹیٹس جو ہے نا اس کو اتنا زیادہ سر پہ سوار نہ کریں، بس جیسے ہی مناسب رشتہ مل گیا سادگی کے ساتھ بچے بچی کا نکاح کر کے فارغ کر دیا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، دعائیں دے کر ان کو جو ہے اپنی عملی زندگی میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دینا شروع کر دو، ان سے نماز کی ان کو ترغیب دینا شروع کر دو، بیٹا نماز پڑھو، بچی نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو۔ بچی ہو یا بچہ ہو، جب 7 سال کو وہ پہنچ جائیں چاند کے لحاظ سے تو ان کو نماز کا کہنا سننا شروع کر دینا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اگر پڑھ لیں۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہاً مارو بھی، یعنی ان کو بہرحال ہر صورت میں ان سے نماز انہیں پڑھوانی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے بالغ ہونے سے پہلے تاکہ ان کو نماز کی اچھی خاصی عادت پڑ چکی ہو۔ دوسری چیز یہ فرمائی، ہاں نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ روزہ بھی 10 سال کے بعد بچے کو رکھوانا چاہیے، یہ والدین کو اس چیز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا حکم جو 10 سال کے بعد بچوں کی جانب ہمارے متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، چاہے بچہ بچی ہو، بہن بھائی ہوں، بہن بہن ہوں یا بھائی بھائی ہوں، جب وہ 10 سال سے اوپر نکل گئے، ان میں سے کوئی ایک نکل گیا یا دونوں نکل گئے، تو اس صورت میں ان کے بستر جدا ہو جانے چاہیے، ایک لحاف میں ایک بستر میں ان کو نہیں سلانا چاہیے۔ ابھی اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، یقیناً مصلحتیں ہیں، بہت سارے اس کے اندر فوائد ہیں اور سلانے میں بہت سارے نقصانات ہیں جس سے انسان بچ جاتا ہے اگر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو 10 سال کے بچے کا بستر جدا کرنا ہے تو اس سے بڑی عمر کے جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کے آپس میں ایک بستر میں سونا کس قدر غلط ہے، اور پھر جو ہے شیطان اس راستے سے آگے کن کن گناہوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔